بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ طلاق کا اختیار مرد کو نہیں ہے، عورت کو، اور جب مرد طلاق دے گا تو ظاہری بات ہے عورت کی رضامندی اس میں شرط ہے۔ جس طرح نکاح باہم رضامندی سے ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ طلاق بھی اسی طرح باہم رضامندی سے ہوگا۔ اگر شوہر طلاق دے اور بیوی تسلیم نہ کرے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگا۔ تو جس طرح مرد کو اختیار ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی۔ یہ بات کہتے ہیں یہ کہ بیگے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو در حقیقت ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو شریعت اسلام سے متصادم ہے، شرعی احکام سے متصادم ہے، اور وہ شریعت کے کسی بھی حکم کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے اندر میں ہے اور کہتا ہے کہ بس جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ امام بخاری غلط ہے، امام ترمذی غلط ہے، امام نسائی اور اسی طرح ابو داؤد سب غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو قرآن سے ثابت کر کے دیکھا، احادیث کو وہ نہیں مانتا۔ تو ایسا شخص ظاہری بات ہے گمراہ شخص ہے، اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ طلاق کا اختیار قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ نکاح وہ مرد اور عورت کی رضامندی سے منعقد ہوتا ہے، لیکن طلاق کا جو معاملہ ہے وہ جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اس کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ یہ علماء امت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مولویوں نے یہ بات نکالی ہے اور یہ مسئلہ کوئی مولویوں نے نکالا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء۔ طلاق کا تعلق مردوں سے ہے، یعنی مردوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کو واقع کر سکتے ہیں، اور طلاق جب واقع ہوتی ہے تو عدت وہ خواتین گزارتی ہیں۔ تو طلاق کا تعلق وہ مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو حکم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ علماء کرام کا نہیں ہے، مولویوں کا نہیں ہے۔ وہ شخص مولویوں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ تم لوگوں کو مولویوں نے بگاڑا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ارے بھائی، یہ مولویوں نے اختیار نہیں دیا، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اختیار دیا، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات میں بڑی حکمت ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ عورت ناقصات العقل میں سے، عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے، اس کی عقل اور فہم ناقص ہے، جذباتی ہے، اور ظاہری بات ہے وہ جب شوہر سے بات بات پر لڑتی ہے تو وہ بات بات پر پھر طلاق کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ اب اگر اس کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو وہ تو ہر بات پہ جناب وہ پھر اپنے آپ پر طلاق واقع کرتی اور شوہر بیچارہ راستے میں بیٹھتا۔ تو اگر عورتوں کو یہ حق دیا جاتا، یہ اختیار دیا جاتا، تو دنیا کے سارے مرد جو نا وہ روڈ پر بیٹھتے۔ تو طلاق کا جو اختیار ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مرد کو دیا، عورت کو نہیں۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہے کہ اگر شوہر نے، جیسے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے، اپنے آپ پر جب بھی طلاق واقع کر سکتی ہو واقع کرو، تو پھر ظاہری بات ہے جب اس نے اختیار دے دیا تو اب وہ اگر اپنے آپ پر طلاق واقع کر لے تو وہ واقع ہو جائے۔ اسی طرح خلا ہے، تو خلا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جانبین سے جو نا وہ ہو جاتا ہے، یک طرفہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے، جب میاں بیوی راضی ہو تو تب جا کے خلا منعقد ہوتا ہے۔ لیکن ویسے مطلقاً اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے کہ طلاق جو واقع کرے گا وہ مرد کرے گا، عورت اپنے آپ پر طلاق واقع نہیں کر سکتی۔ اس وقت واقع کر سکتی ہے کہ جب مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے
کہ تمہیں اختیار ہے اپنے آپ پر طلاق واقع کرو، تو وہ جب بھی چاہے پھر اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے اور اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔